بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدسیہ وتھ نالج کی جانب سے تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع گفتگو سورہ یوسف۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، آپ سب سے التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ 12ویں اور 13ویں پارے میں پائی جانے والی سورہ یوسف، جو 12 رکوع 111 آیت پر مشتمل ہے اور قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 12ویں نمبر پر ہے۔ اس کا نزول مکے میں ہوا۔ اس کی نزول کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ معلوم کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضرت یعقوب کی اولادیں شام اور مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں رہنے کا کیا سبب تھا۔ اور اس سورت کی نزول کی دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف کا واقعہ بیان کرنا تھا۔ اس سورت کا نام سورہ یوسف اس لیے رکھا گیا کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کے بارے میں میرے رب نے تفصیل سے بیان کیا۔ اس سورت کے اہم مضامین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف کی حالات زندگی کو بیان کرنا اس کا اہم مضمون ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا سورہ یوسف کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننا بھی اس کا اہم مضمون ہے۔ ساتھ ہی اس سورت میں سابقہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہوئے قرآن شریف کی اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ مناسبت کے لحاظ سے یہ سورت سورہ ہود سے مناسبت رکھتی ہے۔ سورہ ہود میں میرے رب نے حضرت ابراہیم کو فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی بشارت دی تھی، جبکہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کی حالات زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک اس سورت کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو تورات کا قاری تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے۔ وہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر اس نے کہا، خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تلاوت کر رہے تھے وہ سب تورات میں نازل کی گئی ہے۔ چنانچہ ان کا یہ گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ انہوں نے مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو دیکھتے ہوئے اور سورہ یوسف کی تلاوت کو سن کر اسلام قبول کیا۔ اس سورت کی ابتدا میرے رب نے کچھ اس طرح کی، ارشاد ربانی ہے، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس آیت کے ذریعے میرے رب نے واضح کر دیا کہ قرآن ایک روشن کتاب ہے اور اس میں شامل تمام آیتیں ایک روشنی ہیں۔ اس طرح میرے رب نے واضح کر دیا کہ ہماری اصلاح کے لیے یہ سورت اتاری گئی۔ میرے رب نے واضح کر دیا کہ اس کی زبان عربی رکھی گئی۔ عربی زبان سب سے زیادہ فصیح تھی اور سب سے بڑھ کر یہ جنت میں بولنے والی زبان ہے۔ جہاں تک سورہ یوسف کے فوائد اور وظائف کا تعلق ہے تو یہ بے انتہا اہمیت کے حامل ہے۔ اس کو پڑھنے والے کی ہر قسم کی حاجات اور ضروریات میرا رب اپنی رحمت اور اس کلام کی برکت سے پورا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو
تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اس کی تلاوت کرے، تو میرا رب اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو تنگ دستی کا سامنا ہو اور رزق میں کمی ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ 75 بار اس کی تلاوت کرے اور دعا مانگے، میرا رب اس کو کامیابی عطا کرے گا اور اس کی تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ اسی طرح بچے کی پیدائش اور اس میں ہونے والی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کی تلاوت بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ مریض کے سامنے پڑھنے سے بھی اس کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے عہدے میں ترقی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مسلسل 40 دن اس کی تلاوت کرے، اللہ اس کلام کی برکت سے اس کی خواہش کو پورا کر دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مقدمے کا سامنا ہو اور اس میں پریشانی ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 13 مرتبہ پڑھ کر جج کے سامنے حاضر ہو، اس کلام کی برکت سے آپ پر وہ مہربان ہو جائے گا۔ اولاد نرینہ کے لیے 4 ماہ تک اس کی تلاوت کرے اور دم کر کے پانی پی لے، اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد اس کی تلاوت سے اللہ آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ فجر کے وقت پڑھنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ کاروبار میں ترقی کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت بہت زیادہ فائدے کے سبب ہے۔ اس کی تلاوت سے آپ کی کوئی چیز بھی خراب نہیں ہوگی اور اس کی برکت سے نہ صرف کاروبار ترقی کرے گا بلکہ آپ کو اچھی ملازمت اور اعلیٰ عہدے کا موقع بھی حاصل ہوگا۔ اپنے ذاتی گھر کے لیے بھی اس کی تلاوت فائدے کا سبب ہے۔ اس کی تلاوت سے آپ کا دشمن خود آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس کی آیت نمبر 80 کو اول و آخر 11 مرتبہ درود کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھے تو اس کی تلاوت پڑھنے والے کے لیے بہت زیادہ فائدے کا سبب بنے گا۔ سورہ یوسف کی تلاوت سے بیمار صحت پاتا ہے، مشکلات آسانی میں تبدیل ہو جاتی، کھوئے ہوئے دوبارہ مل جاتے ہیں اور غم خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہے دنیا کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو جائے۔ اگر آپ کے دشمن آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جب اللہ کا ساتھ ہوتا ہے تو دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں اور غلامی حکمرانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی بہترین مثال میرے رب نے سورہ یوسف پہ واضح کر دی۔ سورہ یوسف کی اس خوبی کو دیکھتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرتی ہوں ہمیں تمام آزمائش سے بچائے اور ہماری زندگی کو پرنور کر دے، ساتھ ہی ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جن کو آپ ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور آپ سب سے التماس کرتی ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور ساتھ ہی لائک اور سبسکرائب اور کمنٹ کے ذریعے اپنی محبت کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔